بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت اس وقت لاہور کے اندر یہ بات زیر بحث ہے کہ ایک عید شو میں جو ہے وہ دنیا نیوز کے اوپر جو میاں عمر صاحب کی ملکیت ہے اس پہ میاں عمر صاحب کے سب سے لاڈلے اینکر دو لاڈلے ہیں وہاں پہ، سہیل احمد بھی اور کامران شاہد صاحب بھی۔ تو کامران شاہد صاحب کے عید شو کے اندر جناب سہیل وڑائی صاحب ان کا ایک اپنا مقام ہے، اور جناب حضرت قبلہ جواد احمد صاحب ان کے ساتھ بٹھایا، کیونکہ وہ کامران شاہد کے بہت فیورٹ ہیں۔ کامران شاہد کا جو پروگرام ہے وہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے وہ کامران شاہد کو جہیز میں آئے ہوئے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں، ان تینوں کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کروائی گئی، اور بدتمیزی کروانے کا میں آپ کو وجہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ بدتمیزی کروائی گئی، لیکن ارشاد بھٹی کی ہونے والی بدتمیزی جو ہے وہ تو آن ایئر نہیں کی گئی، باقی دو اصحاب کے ساتھ ہونے والی بدتمیزی جو تھی وہ آن ایئر کی گئی۔ انہوں نے جب اس بدتمیزی کا جواب دیا وہ بھی آن ایئر نہیں کی گئی۔ اب یہ پیشہ ورانہ بددیانتی ہے، یہ گھٹیا پن ہے، یہ ضلالت ہے جو کہ کی گئی۔ اچھا، کس نے کی؟ اس پروگرام کے پروڈیوسر نے کی۔ اچھا، وہ پروڈیوسر کون ہے؟ وہ پروڈیوسر نابغہ روزگار شخصیت ہیں جو کہ ارشاد بھٹی کا وہ ہوتا ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر جس کے اندر وہ بونگیاں مارتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ارشاد بھٹی مختلف شخصیات کا جا کے انٹرویو کرتا ہے نا، بونگیاں مارتا ہے۔ پارٹ ٹائم وہ دا پروڈیوسر بھی جے یہ جڑا کامران شاہد دا پروڈیوسر ہے، یہ پارٹ ٹائم میں بھی کام کردا جے، ارشاد بھٹی دے نال بھی کیمرہ چک کے ٹریا ہوندا جے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے، ٹھیک؟ تو اس نے ارشاد بھٹی کو بتایا۔ اب جو ہمیں داستان پتہ چلی ہے مختلف ذریعوں سے کہ بنیادی طور پہ بدتمیزی کا آغاز جو تھا وہ جواد صاحب سے کیا گیا، کیونکہ جواد احمد جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف آج کل ننگی تلوار بنے ہوئے ہیں، اور ہر بندے کا ذاتی حق ہے کہ وہ کس طرح رکھے، اور یوتھر حضرات جو ہیں وہ ان کو گالیاں بکتے ہیں۔ تو جواد احمد کو ارشاد بھٹی مل کے براہ راست پروگرام کے اندر جو تھا وہ بزت کرنا چاہ رہا تھا اپنے آقا، مالک، ملجا، ماوا، معبود عمران احمد خان نیازی، اس کے ساتھ جو وہ توہین کر رہا تھا، جو وہ بلاسفیمی کر رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، تو اس کا بدلہ لینا چاہ رہا تھا۔ جواد صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی لائیو کریں گے، لائیو سیشن ہوگا، ریکارڈڈ تو میں نہیں کروں گا کیونکہ آپ تو بددیانت آدمی ہیں، آپ نے تو وہ کاٹ دینا ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کو ایسے گھیرا کہ اس کو بلا کے یہاں پہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ ارشاد بھٹی کا پروڈیوسر کس کا؟ کامران شاہد کا پروڈیوسر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ارشاد بھٹی کے لیے ٹائم نہیں دے رہا جواد احمد، تو جواد احمد کو گھیرا کامران کے پروگرام کے لیے، تو کامران کے پروگرام میں بٹھا کے جواد احمد کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور اس بدتمیزی کو آن ایئر کیا گیا۔ جواد صاحب نے نیو کے آن لائن میڈیا کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس امر کا انکشاف کر بھی دیا، وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی کہ جناب میرے سے انہوں نے ٹائم انٹرویو کا مانگا تھا، میں نے نہیں دیا، اور وہ جو ہے اب اصل میں دیکھیں مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو پگمیز ہیں، یہ جو گلی کے گندے نالی کے کیڑے ہیں، ان کو فیض حمید اینڈ کمپنی جو تھی وہ وہاں سے اٹھا کے چوم چاٹ کے میڈیا کے اندر پلانٹ کر گئی، ٹھیک ہے؟ اب یہ بیسیکلی تو میڈیا کے لوگ نہیں ہیں، نہ انہیں پروڈکشن کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے، کیمرہ مین نے کوئی نہ کوئی فریم پہ بنا ہی لے رہے نا، ٹھیک ہے نا؟ پروڈکشن بھائی وہ ڈائریکٹر فوٹوگرافی بیٹھا ہوا ہے، اس نے پروڈکشن کا کوئی نہ کوئی اینگل تو لے ہی لینا ہے، اے چٹکی مارنے واسطے بنے دینا پروڈیوسر یہ کسی اور وجہ سے بن گئے، کیونکہ اگر کچھ چار لفظ آنے ہوتے یا آتے ہوتے تو رپورٹر بنتے نا، وہ نہیں تھے، مطلب انڈر ڈیولپڈ بلکہ نان ڈیولپڈ جسے کہنا چاہیے پرسنالٹی۔ اچھا، جرنلزم میں آ کے جو آپ کے اوپر تھوڑا بہت شائن آنا ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر، جس پہ آپ نے کانفیڈنس لینا ہوتا ہے، دیکھیں کانفیڈنس والا بندہ ہوتا ہے وہ سامنے سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہوتا ہے نا انڈر ڈیولپڈ، دبی ہوئی چھپی ہوئی پرسنالٹی،
ڈیولپ نہیں ہو سکا، احساس کمتری کا مارا ہوا ہے، بہت سارے احساس ہے کمتری کیری کر رہا ہے، کوئی فیملی بیک گراؤنڈ کا احساس ہے کمتری کیری کر رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں کا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں کا کر رہا ہوتا ہے، تو اس نے پھر کیچی میچی ٹیکنالوجی کے تحت انڈر گراؤنڈ سازش کر کے آنا ہوتا ہے. تو یہ جو انڈر گراؤنڈ سازشی ہے نا، یہ آج کل ہر جگہ کے اوپر، ہر نئے ٹی وی چینل کے اوپر یہ آپ کو اس پروڈکشن کے اندر گھسے ہوئے ملیں گے. انہیں کہیں گے یار یہ آپ نے کیا لکھا ہے، وہ بھائی بات تو درست کر لو، ٹھیک ہے. اچھا، یہ سارے بیسیکلی نا ملالہ یوسفزئی ہیں. ملالہ یوسفزئی کو اس بنیاد کے اوپر نوبل پرائز مل گیا کہ مستقبل میں یہ بڑی اچھی پرفارمنس دے گی. میں یاد دلاتا رہتا ہوں، آپ جو مرضی کہیں، مطلب پوٹینشل کے اوپر پہلا دنیا کی تاریخ کا نوبل پرائز ہے کہ پوٹینشل بہت ہے، یہ مستقبل میں جا کے کوئی بہت بڑا کام کرے گا. اس کے کریڈینشل میں لکھا ہوا، جا کے پڑھ لیجئے نوبل کی ویب سائٹ کے اوپر. اب یہ جو تھے نا بیچارے یہ والے، ان کو اس بنیاد کے اوپر نوکریاں مل گئیں کہ یہ مستقبل کے اندر بڑا کام کریں گے. کام کریں ان کا دیکھیے، آپ ایک محفل میں موجود ہیں، وہاں پہ 2 درجن 3 درجن لوگ موجود ہیں، سارے لوگ باہمی گفتگو کر رہے ہیں. ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہو کے بڑی ساری ماں بہن کی گالی کاٹ دیتا، سارے وہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے، ریٹنگ آ گئی ہوتی، ریٹنگ آ گئی. یہ اس بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں پھنسے ہوئے یا چھائے ہوئے ہیں. یہ اس بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں. ریٹنگ بڑی آئی، گالی کٹی سی ہوتے ہیں، انہیں پانی کا گلاس سونپ دیتا ہے، ریٹنگ بڑی آئی. یہ اس ریٹنگ کے چکر میں یہ اخلاقیات، مذہب، سب کچھ بھول بھلا چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ذہنی طور پہ بیمار لوگوں سے، اب دیکھیے وہاں پہ میرا مطلب ہے کہ اس شہر کے اندر سہیل وڑائچ صاحب سے مجھے بھی لاکھ باتوں کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سہیل صاحب کے ساتھ سامنے بیٹھ کے جب اختلاف کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور وہ آپ کے اختلاف کو باقاعدہ ایڈریس کر سکتے ہیں، تو پھر سہیل صاحب کے خلاف کھڑے ہو کے کسی میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر گند بکنا، یہ تو زیادتی والی بات ہے نا. ارشاد پٹی نے سہیل وڑائچ صاحب سے ڈائریکٹ ٹائم لیا، ان کے ساتھ پروگرام کیا، پروگرام میں ان کو بزت کرنے کی کوشش کی اور بزت ہوا. اس شہر کے اندر کم از کم 2 یوتھروں نے میرے 1.5-2 گھنٹے کے ولاگ کیے، ٹھیک ہے، شائع نہیں ہوئے. اچھا، ان کا آرگومنٹ بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، عمران خان نے تو کہا ہے کہ وہ پلے بوائے رہا ہے، اس کو تو آپ چھوڑ دیں. ماما کیوں چڑھ گئی ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ ٹویٹ کیوں لکھی ہے. ان کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے، بھئی وہ تو پنکی پیرنی تو کہا ہے میں نے اس نے طلاق لے کے ادھر نوکری کی ہے، شادی کی ہے، ٹھیک ہے، آپ بتائیں نا آپ نے اس کے بارے میں کیوں لکھا ہے. یہ اس طرح کے باقاعدہ خونخوار درندے ہو کے پڑھتے ہیں. ہاں، اگر عمران احمد خان کا کوئی عابد آ جائے، عبادت گزار آ جائے، اس کی تمام بکواسیات بھلے وہ مذہب کے حوالے سے ہوں، بھلے وہ معاشرے کے حوالے سے ہوں، وہ بڑے مؤدب بن کے سن رہے ہوں گے، آپ کو ہر فکرے پہ اڑ اڑ کے پڑھ رہے ہوں گے. یہ مین اسٹریم میڈیا کے ٹی وی چینلز کی بھی بات ہے اور یہ سوشل میڈیا کی بھی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اب الحمدللہ خاکسار کو بلانا بند ہو گئے، ورنہ پیچھے ہی پڑے ہیں سی کے ساتھ پڑھنا نال ایک ولاگ کرنا ہے جی، پوڈ کاسٹ کرنا ہے جی. میں نارملی ٹائم بھی نہیں دیتا، مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ اس کی بنت کیا ہے، اس نے پوچھنا کیا ہے، تو اپنا ٹائم تو ضائع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس نے اس میں سے اپنی مرضی کے کلپ نکالنے تو خسمانو کھائے دیں، نہیں یار ٹائم ہی نہیں ہے، ویسے بھی آج کل واقعی ٹائم نہیں ہے. تو خیر وہ اپنا کی نا ہے سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں، وہ ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، اس کا کلپ کاٹ کے آن ایئر کیا گیا. جناب اچھا، میرا فضا علی سے ایک اور تعارف ہے، یہ کو مارننگ کا شو کرتی تھیں، تو اس کے اندر وہ مارننگ کے شو کے اندر جو ہے یہ مطلب کہ اس کا ایک بننا تھا، وہ کیا کہتے ہیں جی، پرومو بننا تھا. تو میرے کچھ سٹوڈنٹ بنا رہے تھے وہ پرومو نا، انہوں نے کہا سر جی ایک چھوٹا جا کام پہ آ گیا تو میں کی کام پہ آ گیا. انہوں نے کہا سر وہ فضا علی دا پیو بننا ہے، باپ بننا ہے، اور وہ بس وہ اس کو مطلب کہ اپنے باپ کو رخصت کرتی ہے. تو اینا کا سین سی، میں سیڑھیاں تو اتر کے تے بعد دروازے تک جانا سی، تو انہیں آگے میرے کو پیار لینا سی. تو میں وہ پرومو میں بھی کام کیتا، کام کی کرنا سی، منڈیاں نے گھیر لیا، وہ کوئی پیسے ملنے سا.
تو وہ میں چلا گیا وہاں پہ، اور وہ بچے اپنے اسٹوڈنٹ تھے تازہ تازہ، اس زمانے میں انہوں نے یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تھے، انہوں نے مینو ہی رگڑ لیا. تو اس وقت فضا علی سے تھوڑا تعارف ہوا، پھر ان کے کچھ پروگراموں میں جانے کا بھی اتفاق ہوا. تو میں اس بات کے بارے میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے کوئی الفاظ اس کے اپنے نہیں تھے. وہ مطلب کہ ان کا جو بھی شعبہ ہو، وہ احترام کرنے والی بچی ہے، اور میرا مطلب ہے کہ میچور خاتون ہے، بڑی عقل مند ہے، جو ہے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی. میں نے اس کو بزرگوں کا ہمیشہ احترام کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے، اور جو ہے اس لیے یہ جو بھی اس نے ڈائلاگز بولے ہیں، یہ اسی ارشاد بھٹی کے سوشل میڈیائی پروڈیوسر اور کامران کے پروڈیوسر صاحب کی کارستانی ہے جو اس نے اس کو رٹوائے ہوں گے. اور عین ممکن ہے کہ اس نے بھی بعد کے پروگرام کے بعد بھی فضا نے ان سے معذرت کی ہو یا جو بھی کیا ہو، لیکن بنیادی طور پہ غلاظت اور گند کہاں سے آیا ہے اس معاشرے کے اندر یا اس میڈیا کے اندر، میں نے آپ کو صرف اس کا سورس بتانا تھا کہ یہ سورس کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، باقی آپ اپنے خیالات جو مرضی رکھیں. آپ اگر اپنے دو ٹگے کے پروڈیوسر کے حوالے کے ہاتھوں استعمال ہونا چاہ رہے ہیں اور میاں عمر صاحب کے آپ لاڈلے ہیں، آپ ہوتے رہیے، آپ پہ دنیا تھو تھو کرے گی. تو پھر ڈٹے رہتے نا، صفائیاں نہ دیتے آ کے سوشل میڈیا کے اوپر. کامران صاحب اپنی بات پہ ڈٹے رہتے کہ جو ہم نے کیا ٹھیک کیا. ٹھیک ہے نا؟ اب صفائیاں کیوں پیش کر رہے ہیں کہ نہیں فلانا بڑا معزز ہے، ٹمکانا بڑا معزز ہے؟ وہ جتنے کے معزز ہیں وہ تو آپ نے اپنے پروگرام میں دھوکے سے بلا کے. جواد احمد نے پوچھا کہ اس میں ارشاد بھٹی تو نہیں ہے، اسے کہا پہلے اس پروڈیوسر نے کہ نہیں ہے. پھر جواد جب آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر عرض کیا، فرمایا کہ جب وہ بیٹھ گئے تو ان کی کرسی خالی تھی. جب تک پروگرام کو ڈیلے کروایا گیا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، وہ پوچھتے رہے یار باقی اپنے شامی صاحب بھی آ گئے ہیں، سہیل بڑائی صاحب بھی آ گئے ہیں، تو پروگرام شروع کریں. تو پھر ایک بندہ بھاگتا ہوا ہونکوں، بیوقوفوں اور احمقوں کی طرح آیا اور آ کے جواد کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا. اور جواد جب بھی بولتا تھا وہ اس کے ہر بات کے اندر مداخلت کرتا تھا، ہر بات کے اندر مداخلت کرتا تھا. آئی ایف بھی شاید لگی ہوئی تھی، اس کو بھی وہ ذہنی مریض جو ہوگا وہ پیچھے سے اریٹیٹ کر رہا ہوگا کہ بول 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 بول. ٹھیک ہے، یعنی یہ یار عید کے پروگرام کو بھی میرا مطلب ہے مسخرہ پن کے اوپر لے کے گئے ہیں. تو ذہنی بیماری کی اور کیا لمٹ ہو سکتی ہے؟ جو کچھ مجھے پتا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.